اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ سیرہ سیریز کا آغاز کریں گے اور اس سیرہ سیریز کے تھرو انشاءاللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو تلاش کرتے ہوئے ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دور میں زوال کی سب سے بڑی وجہ امت مسلمہ کے انڈیویجول لیول پہ اور اجتماعی لیول پہ زوال کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری اور سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرہ ہے کیا، واٹ از سیرہ؟ سیرہ ایکچولی سارا یسیر و سیرن سے ہے، عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹریول، چلنا، راستے پر چلنا۔ تو ہم چونکہ سیرہ سٹڈی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی، ان کے نبی پاک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ سیرہ۔ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ سیرہ۔ اور سیرہ کو سٹڈی کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو قرآنی حکم ہے کہ ہم سیرہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹڈی کریں۔ قرآن میں کم و بیش 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، جن میں سے صرف ایک مثال میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نمونہ موجود ہے، اس کا کیا مطلب؟ وی آر ٹو فالو اٹ۔ اگر ہم نے زندگی میں کچھ اچھا اچیو کرنا ہے، ہم نے پیراڈائز کے راستے پہ چلنا ہے، سکسیس کے راستے پہ چلنا ہے، کامیابی کے راستے پہ چلنا ہے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی اور نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اور ہم جنت میں پہنچ جائیں، ہم کامیابی کو پالیں، یا ہم عروج کو پالیں، یا ہم ترقی کو پالیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت کو پالیں۔ تو یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ ہم دس از اوبلیگیٹری فار دا مسلمس ٹو لرن سیرہ۔ دوسرے نمبر پہ ہم سیرہ کو اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، تو جس سے محبت ہوتی ہے، آج کل آپ بچوں کو دیکھ لیں، ہمارے اسکول کالج گوئنگ بچے دیکھ لیں کہ ان کے مختلف ماڈل سے وہ محبت کرتے ہیں، مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی مختلف آج کل یوٹیوبرز کا دور ہے تو سوشل میڈیا کی پرسنالٹیز ہیں، ان سے بچے محبت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا ولاگ آتا ہے کسی بھی ان کے فیوریٹ یوٹیوبر کا، تو وہ فوراً سے کلک کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، اس میں بچے بھی بڑے بھی بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آج وہ کہاں جا رہے ہیں، آج ان کا کیا ہوا، ان کے کون سے ریلیٹیوز آئے۔ تو یہ ایک چونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا لیا ہوا ہے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ابھی آپ بچوں سے پوچھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس سے پوچھیں، تو ان کے جو فیوریٹ ایکٹرس ایکٹریسز یا یوٹیوبرس ہیں، تو بے شمار ان کے بارے میں ان کی انفارمیشن ہے جو ان کو بغیر کسی کتاب کے انہوں نے سیکھ لی ہے، صرف دلچسپی سے۔ تو اگر ہم یہ تو مثال ہی بڑی عجیب سی لگتی ہے مجھے یہاں پہ دینا، لیکن میں چونکہ یہ پریکٹیکل مثال ہے، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے آج کل، ہمارے بچے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت ان کے دلوں میں سما گئی ہے، دیٹس وائی مجھے مثال دینا پڑی، ورنہ کہاں یہ ماڈلز، کہاں یہ ایکٹرز، کہاں یہ ایکٹریسز، کہاں یہ یوٹیوبر، اور کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو ہمیں یقیناً ان کی سیرہ کو سٹڈی کرنا ہوگا، کیونکہ وداؤٹ نوئنگ سیرہ ہم کیسے ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پڑھیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان پوچھتا پھرتا ہے کہ محبوب ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فوڈ ہیبٹس کیا ہے، اس کا ڈریسنگ کیسی ہے، اس کی چلنے پھرنے کا سٹائل کیسا ہے، اس کی گفتگو کا سٹائل کیسا ہے، اور ہر طرح سے اس سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ اگر محبت ہوگی تو یقیناً وہ انسٹیگیٹ کرے گی، وہ موٹیویٹ کرے گی انسان کو کہ وہ اس شخصیت کے بارے میں جانے۔ تو اس لیے محبت کا بھی تقاضا ہے
کہ ہم سیرہ کو جاننے کی کوشش کریں. اور محبت کا تقاضا چونکہ سیرہ کو جاننا ہے، اگر ہم سیرہ کو جانتے ہیں تو محبت اور بڑھتی ہے. جب ہم سیرہ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ رحمت ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہماری محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں یہ سیرہ کی اسٹڈی کرنی چاہیے. ایک اور وجہ کہ ہمیں اسٹڈی آف سیرہ کیوں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ ایک اصولوں کی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو لا گیور ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو انٹرنیشنل ہے، جو یونیورسل ہے. اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے مگر کوئی خاص کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوا. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، کبھی مکہ میں تشریف فرما تھے. تو قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، اس کا میسج تو آفاقی ہے، مگر ہم اس کانٹیکسٹ کو جس میں قرآن پاک نازل ہوا اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اور فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن ہمیں اس کانٹیکسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. دیٹس وائی قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں ایک مثال قرآن پاک کی دوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا. اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں اور وہ ایک چیپٹر ہے سیرہ کا، مگر کافروں نے طعنہ دیا اور کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اب تو وحی بھی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ کافروں کا جو طعنہ تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایک یو کین سے کہ ایک کافروں کا طعنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی حجت بن گیا. انہوں نے کہا کہ اب تو وحی نہیں آتی. اٹ مینس کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی تنقیص کرنے کی کوشش کی، شان کم کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حجت بنا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وحی آتی تھی، اب محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ طعنہ سنا، ان کا جواب دیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی مکرم، یہ لوگ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. وَالضُّحَىٰ یعنی روشنی کی قسم، چونکہ اندھیرا یہ وَالضُّحَىٰ یہ روشن صبح کے وقت کو کہتے ہیں، تو ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. ایک اس لفظ کے اندر بھی معنی موجود ہے کہ آج اگر حالات ایسے ہیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا روز روشن کی طرح آپ کا مستقبل روشن ہے. تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ چاشت کے وقت کی قسم یا آپ کے چہرہ اقدس کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات کے وقت کی قسم یا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا تو نہیں، نہ آپ سے ناراض ہوا. کیا شان ہے. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بلکہ ہر آنے والا لمحہ آپ کا پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ قرآن پاک کی یہ آیات کو سمجھنے کے لیے خاص کانٹیکسٹ کی ضرورت ہے. اس خاص کانٹیکسٹ میں ہمیں جانا پڑے گا، اس لیے ہمیں سیرہ اسٹڈی کرنی پڑے گی. اور اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں قرآن پاک کی کہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن کے لیے ہمیں سیرہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. سیرہ جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اسلام کے اوپر جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، آج جو اسلاموفوبیا کا ایک زمانہ ہے اور اسلام کو لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں سے کچھ عیب تلاش کیے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر اٹیک کیے جائیں. اگر ہم سیرہ نہیں جانیں گے تو ہم اس ماڈرن ٹرم کا، اس ماڈرن ورلڈ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہی اسلام پہ اٹیک ہے، ہمارے دین کے اوپر اٹیک ہے. تو ان اٹیکس کا، ان حملوں کا ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہمارے بچے جب یہ اس طرح کے لغویات سنتے ہیں تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس ساری مہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے دور ہو گئے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے اسلاموفوبیا کا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سیرہ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی جو ہے ہارڈ شپ سے بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر اتنا نہیں ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں تو
تو ایک ख़ास किस्म के मसाइब, कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी परेशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसीबतों का, उन परेशानियों का बड़ी जमा मर्दी से ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि डटे रहे, और फिर मदीना की तरफ हिजरत की। तो फिर भी कोई सुकून से नहीं बैठे, फिर एक वो लंबा वक्त था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले मुबारक का वक्त आ गया, और मुश्किलात पे मुश्किलात, मुश्किलात पे मुश्किलात, मुहिम्मात पे मुहिम्मात, आपकी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। चूँकि हम इंसान अगर इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, पेसिमिज़म से बचना चाहते हैं, मायूसी से बचना चाहते हैं, ऑप्टिमिज़म की तरफ जाना चाहते हैं, उम्मीद की तरफ जाना चाहते हैं, और तो हमें इस स्ट्रगल का, इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये उम्मीद देती है, हमें ये हौसला देती है, हमें ये करज देती है। आजकल ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में आप देख लें ख़ुदकुशी का रेट कहाँ जा रहा है। इवन कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारे स्टूडेंट्स में पेसिमिज़म बहुत ज़्यादा है। ऑप्टिमिज़म के लिए, बेटर अप्रोच के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए भी हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सीरत से जुड़ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ जिद्दोजहद से भर जाएंगी, हमारी ज़िंदगियाँ इस्तकामत से भर जाएंगी, हमारी ज़िंदगियाँ सब्र से भर जाएंगी। हर तरह का नमूना हमारे पास होगा, चाहे हम डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे उस्ताद हैं, चाहे हम एक वालिद हैं, चाहे हम एक वालिदा हैं, चाहे हम एक भाई हैं, एक बहन हैं, माशरे के कोई फ़र्द हैं, हम इज्तिमाई तौर पे कोई ज़िम्मेदारी पे हैं, इनफरादी ज़िम्मेदारी पे हैं, चाहे हम कोई फ़ौज के अफसर हैं, चाहे हम कोई बादशाह हैं, चाहे हम ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे हम सियासतदान हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के लिए सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रहनुमाई मिलती है। कोई किस हालत में भी हो, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से रहनुमाई मिलती है। और अगर आज से हम सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएं तो इंशाअल्लाह हमारा, हमारे कौम का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है, क्योंकि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं और हमारी खामी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं। आइए इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू, जो हमने ख़ास तौर पे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की है, इस सीरा से जुड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरा से जुड़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।